اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت جاری خلیے کی کہانی، خلیے کی زبانی، اس کو یونٹ آف لائف بھی کہا جاتا ہے، خلیے کو زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اس کہانی کے 2 حصے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا چکے ہیں، اس کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ اب میں آپ کو اپنے صنعتی علاقے کی سیر کراؤں، جہاں ماں کے پیٹ سے لے کر آپ کی آخری سانس تک 24 گھنٹے کام جاری رہتا ہے۔ میرے اندر 600 کیمیکل پلانٹ موجود ہیں جو انزائمز یعنی خامرے کہلاتے ہیں۔ یہ ایسے حیاتیاتی کیمیائی اجزاء ہیں جو تمام حیوانوں اور پودوں میں پائے جاتے ہیں اور خود تبدیل ہوئے بغیر بے شمار کیمیائی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ماہر کیمیا دان جسم کے ٹھیکیدار RNA کی ہدایت پر اپنا کام کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے مچھلی کا جو ٹکڑا ابھی کھایا تھا، انزائمز اس سے پروٹین حاصل کرتے ہیں، پھر وہ امینو ایسڈ کی ترتیب کو بدل کر انہیں دوسری ترتیب میں منظم کرتے ہیں۔ ترتیب کی اس تبدیلی سے مچھلی کی پروٹین انسانی پروٹین یعنی گوشت، مچھلی کا گوشت انسان کا گوشت بن جاتا ہے۔ یہ ماہر کیمیا دان عقل انسانی کو ششدر کر دینے والے پر اسرار ہارمون بھی تیار کرتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف جسم کے دفاعی نظام میں بڑا اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ بیماریوں کے خلاف لڑنے والی فوج ظفر موج یعنی اینٹی باڈیز کی تیاری اور حالت جنگ میں تازہ دم فوج کی مسلسل فراہمی انہی انزائمز کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ یہ انزائمز بے شمار ایسے محیر العقول کارنامے بھی انجام دیتے ہیں جن کے بارے میں دنیا کے عظیم کیمیا دان ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تک آپ نے میرے اندر کا ایک سرسری نظارہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ناقابل بصارت ذرے میں ایک دنیا آباد ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اپنی بیرونی ساخت دکھاؤں۔ میری بیرونی جھلی میمبرین کو آپ شہر کی حفاظتی دیوار یا فصیل شہر کہہ سکتے ہیں۔ اس حفاظتی دیوار کی موٹائی کا تصور کرنا خاصا مشکل ہے۔ دراصل اس کی موٹائی 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے۔ ابھی چند برس پہلے تک سائنسدان میری بیرونی جھلی کو سیلوفین کی تھیلی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس تھیلی کا واحد مقصد خلیے کے تمام اجزاء کو سمیٹے رکھنا ہے، لیکن الیکٹران مائکرواسکوپ کی ایجاد کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اس جھلی کی اہمیت اور افادیت کو کسی حد تک سمجھ سکیں۔ سائنسدانوں کو اب جا کے معلوم ہوا کہ یہ جھلی صرف اندرونی اجزاء کو سنبھالے ہی نہیں رکھتی، بلکہ یہ خلیے کے لیے بے حد مستعد اور ذمہ دار سیکیورٹی گارڈ کے فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ یہاں سیکیورٹی اور چیک کا انتہائی جدید خودکار نظام کام کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز خلیے کے اندر جا سکتی ہے اور کس چیز کو خلیے سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ 60 ٹریلین خلیوں میں سے کن خلیوں کو اس خلیے کے قریب آنے کی اجازت ہے اور کن سے اسے دور رہنا ہے۔ یہ جھلی خلیے کے اندرونی ماحول یعنی انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خلیے کے اندر نمکیات، پروٹین، پانی، آکسیجن اور دوسرے حیاتیاتی اجزاء کا کیا تناسب برقرار رہنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ جھلی بے حد اہم نوعیت کی خدمات انجام دیتی ہے۔ یہ زندگی کی ضروریات کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد خلیے میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے اور خام مال کے فضلے کو ہر لمحے خلیے سے باہر نکالتی رہتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ سینکڑوں اقسام کے کھربوں خلیے 5-6 فٹ کے علاقے میں جس نظم و ضبط سے رہتے ہیں وہ شاید انسانی معاشروں کے لیے ایک مثال ہے۔ مختلف اقسام، شکلوں اور رنگوں کے خلیے
اپنی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے الگ الگ رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انسانی وجود کی تعمیر کرتے ہیں اور تا حیات اسے برقرار رکھتے ہیں۔ سب اپنے اپنے کاموں اور ذمہ داریوں کی انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں، دوسرے کے کام میں قطعی مداخلت نہیں کرتے۔ اگر مختلف اقسام کے یہ خلیے حادثاتی طور پر ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دیں تو چند ہی لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا کم از کم اس کی شکل کسی بھیانک خلائی مخلوق کسی صورت میں مسخ ہو سکتی ہے۔ اس بھیانک حادثے کے تدارک کے لیے قدرت نے مختلف اقسام کے خلیوں کو الگ الگ شناختی کارڈ جاری کیے ہیں۔ ہر خلیے کے پاس ایک مخصوص ٹیگ ہوتا ہے۔ ہر خلیے کا حفاظتی نظام اسی ٹیگ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اگر وہ خلیے اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اسے قریب آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بصورت دیگر اسے فوراً ہی وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اگر اجنبی خلیوں کو دوسرے خلیوں کی آبادیوں میں داخل ہونے سے روکنے کا یہ حفاظتی نظام کام کرنا بند کر دے تو ممکن ہے بالوں کے خلیے آنکھوں کے پردے میں داخل ہو جائیں اور آنکھوں کے اندر سے سیاہ بال نکلنا شروع ہو جائیں۔